السلام علیکم جی. ریاست کو کس طرح ہاسٹیج بنایا گیا ہے اور کس طرح اس کے وسائل کے اوپر قبضہ کر کے اس سے اذہان سازی ہو رہی ہے، اس کو تو ہم ایک منٹ سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. لیکن اس غارت گری، قبضہ گیری اور جگہ گیری کے خلاف اگر کہیں پہ کوئی بھی ایسا مظاہر ہو جاتا ہے یا ایسا مظہر سامنے آ جاتا ہے جس سے ان کے جو ڈیزائنز ہیں، جو ان کے منصوبے ہیں، ان میں رکاوٹ کا خدشہ ہوتا ہے، تو وہ فوری طور پہ جبر و استبداد کا ایک قہر ہے جو اس فرد کے اوپر ٹوٹتا ہے. اور ظاہر ہے کہ ایسے فرد کے لیے آواز اٹھانا ہر اہل ضمیر اور ہر اہل دل پاکستانی کے اوپر یا انسان کے اوپر فرض بنتا ہے. تو میں بھی اپنا یہ فرض ادا کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی کو فیس سیونگ کے لیے عدالت کے اندر ایک درخواست دائر کر دی گئی ہے کہ انہوں نے گزشتہ کئی گھنٹوں سے 72 گھنٹوں سے زائد ہو گئے ہیں راولپنڈی اسلام آباد کے لوگوں کی زندگی اجیرن بنا رکھی ہے. 4-5 کرائے کے کن ٹوٹے یوتھیے جو ہیں ان کو لا کے تو سڑک کے اوپر وہ 8-10 پھوڑی ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں. پھوڑی نارملی ہمارے پنجابی میں کہا جاتا ہے جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اس کی پھوڑی ڈالی جاتی ہے. حالانکہ عمران خان صاحب تو دنیا میں ہی ہیں، گئے ہی نہیں، لیکن پھر بھی پی ٹی آئی ہر گلی کے اندر پھوڑی ڈال کے بیٹھی ہوئی ہے. تو پھوڑی ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں تو 8, 10, 50, 100, 200 لوگوں کو 50, 60, 70 لاکھ 1 کروڑ لوگوں کی زندگی اجیرن کرنے کا حق نہیں دیا جا سکتا. یہ ان لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن ہے. یہ درخواست پہنچی ہے جس کے اوپر کمشنر کو، ڈپٹی کمشنر کو، پنڈی کو کل کے لیے نوٹس جاری ہو گئے ہیں. لیکن اس سے زیادہ خوفناک بات جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. سوشل میڈیا پہ ایک بڑے ایکٹیو ٹویپ ہیں عامر حسین قریشی صاحب. عامر حسین قریشی صاحب نے آج ایک جو ہے وہ لکھا ہے، وہ کیا ہوتا ہے جی، وہ 3-4 پوسٹیں جس میں ہوتی ہیں وہ لکھا ہے. اور شروع وہ یہاں سے کرتے ہیں کہ خان پر گولی، ویسے انہوں نے خان نہیں لکھا، انہوں نے خائن لکھا، اور وہ خائن ہی لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ بڑے اینٹی عمران خان قسم کے آدمی ہیں. میں نے کہا پہلے میں تعارف کروا دوں. تو عامر حسین قریشی صاحب لکھتے ہیں جی، خان پر گولی چلنے کے بعد اس تک سب سے پہلے پہنچنے والا، جب گولی چلی تھی نا، تو وہ سب سے پہلے پہنچنے والا ریسکیو 1122 کا اہلکار رضوان تھا. ایک ہی اہلکار کو پہنچنے کی اجازت دی گئی تھی، وہ 1122 کا اہلکار تھا جو کنٹینر پر پہلے سے ڈیوٹی پہ موجود تھا. اچھا جی. وہ بطور ریسکیو ایکسپرٹ فرسٹ ایڈ دینے کے لیے سب سے پہلے خان کے پاس پہنچا وقوع کے بعد، اور اس نے وہاں پہ فرسٹ ایڈ دینے کی کوشش کی. لیکن اس کو یہ میں بتا رہا ہوں، لیکن اس کو فرسٹ ایڈ دینے نہیں دی گئی. اس کو عمران احمد خان نیازی کے باڈی گارڈ نے دھکا مار کے پرے کر دیا اور اس کو اٹھا کے لے گئے. لیکن اس نے اپنے ویڈیو بیان کے اندر یہ بات ریکارڈ پہ لے آئی تھی کہ جناب جب اس کو دھکا مارا گیا تو اس وقت صرف ایک جگہ سے خون بہہ رہا تھا. ظاہر ہے وہ چھرے جو ہوں گے، جو کہ یا باقی جو 3 گولیاں ہوں گی، وہ کسی اہم کسی کو سائنٹیفک طریقے سے چلی گئی ہوں گی، اندر جا کے بیٹھ گئی ہوں گی گوشت میں سے گزرے بغیر. تو کسی موکل تھا ہی کام لگتا جی، ٹھیک ہے. گولی اندر پہنچ گئی ہے، ایکس رے میں نظر بھی آ رہی ہے، لیکن خون نہیں وغا ہوا. گولی کے انٹر ہونے کا رستہ نہیں نظر آ رہا ہے. ہڈی بھی توڑ گئی ہے، گولی کے انٹر ہونے کا رستہ نظر نہیں آ رہا. خیر دوبارہ پڑھتا ہوں جی. وقوع کے بعد رضوان نے میڈیا کو بتایا کہ عمران کو ایک گولی لگی ہے، وہ بھی گھٹنے سے اوپر ایک محفوظ مقام پر. خان اس کے اس بیان پر شدید غصے ہوا. پہلے رضوان پر اپنا بیانی تبدیل کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا. میرے لیے خبر ہے. اچھا جی. پھر اسے نوکری سے معطل کروا کر انکوائری کروائی گئی اور آج ڈی زی ریسکیو 1122 سے کہہ کر نوکری سے برطرف کروا دیا گیا. نہ صرف اس کا روزگار چھین لیا گیا بلکہ پی ٹی آئی
کی پنجاب حکومت اور ان کا سوشل میڈیا ہاتھ دھو کر رضوان کے پیچھے اس طرح پڑے ہوئے ہیں کہ اس پر عرصہ حیات شدید تنگ کر دیا گیا ہے، صرف اس لیے کہ اس نے ایسا بیان کیوں دیا، جبکہ رضوان نے صرف اپنا فرض نبھایا اور میڈیا کی حقیقت احوال بتا دیا۔ بتانا دنیا کے کسی بھی حصے میں کوئی جرم نہیں سمجھا جاتا۔ رضوان کا جرم خان کے جعلی اور ڈرامہ قاتلانہ حملے کے بیچ میں سچ بول کر دیوار حائل کرنا ٹھہرا۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب یہ وزیر اعظم تھا، اس وقت اس کے ظلم، جبر، فاشزم، جس کا اردو ترجمہ استبداد ہوتا ہے، کس سطح پر ہوتے ہوں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ رضوان صاحب جو ہیں وہ 1122 سے منسلک ہیں۔ 1122 دنیا بھر کے اندر میڈیکل کی ایک ایکسٹینڈڈ فیسلٹی سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر جب افغانوں کا خون بیچ کے 9/11 کے بعد ہم نے ڈالر لینے شروع کیے تو اب وہ کہتے تھے کہ یار کوئی ہیڈ تو جنریٹ کریں جس کے تحت ہم آپ کو فنڈز دیں۔ امریکی کہتے تھے کہ کوئی ہیڈ تو کریٹ کرے نا جس کے تحت ہم آپ کو فنڈ دیں، پروجیکٹ بتائیں ہم کو۔ تو پھر اس وقت جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف بھگوڑے غدار کو وردی میں منتخب کرنے کے یا کروانے کے دعوے دار جناب پرویز الہی نے کہا تھا کہ یہ والا پروجیکٹ کر لیتے ہیں، تو انہوں نے یہ پروجیکٹ کیا، پیسے وہاں سے آئے تھے اور اس کے لیے پھر چوروں کا مال اور ڈانگوں کے گز کیا گیا اور ڈھس کیا گیا۔ چوروں کا مال تھا، ڈانگوں کے گز کیا گیا، اتنا مہنگا پروجیکٹ ہمیں دیا گیا، لیکن خیر چلیں، ہو گیا نا یار، لوگوں کا بھلا ہونا شروع ہو گیا تو کوئی بات نہیں۔ جب یہ چل کے سب ٹھیک ہو جاتا ہے، چل کے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ گھر میں کے اندر اگر آپ گھر بنا رہے ہوں تو گھر کے اندر کوئی مہنگی چیز لگ جائے تو آپ یا آپ کے ساتھ کوئی ہینڈ کر جائے تو آپ کہتے ہیں کہ یار استعمال ہوگا تو اس کی یوٹیلٹی کی بنیاد کے اوپر اس کی کاسٹ پہلے 1-2 سال میں پھر اسی کے برابر آ جائے گی جو آپ نے سستا مال لے کے لگانا تھا۔ تو ٹھیک ہے یار، ٹھیک ہے، مطلب سستا تو نہیں کہنا چاہیے لیکن مناسب قیمت پہ لے کے لگانا تھا تو ٹھیک ہے، چل گیا ہے۔ ہاں، اسی طرح میں کہتا ہوں کہ چلیں جی 1122 بھی چل گیا، حالانکہ اس کے اندر جن صاحب نے اس پروجیکٹ کو لانچ کیا تھا وہ اوورسیز اثاثوں کے مالک بھی ہیں، بن گئے اس کے بعد نا، لیکن چھوڑیں اس بات کو، ہم اس پہ بات کرتے ہی نہیں ہیں، اس کو سائیڈ پہ کر دیتے ہیں۔ عوام کی فلاح و بہبود کا محکمہ دنیا بھر کے اندر یہ میڈیکل کی تحت ہوتا ہے۔ یہاں پہ چونکہ ایک پولیس افسر صاحب کو اس کا انچارج بنایا گیا تھا تو یہ پولیس کے ماتحت سمجھے جانے لگا، اور اگر یہ پولیس کے ماتحت سمجھا جاتا ہے اور اگر ہے تو پھر یہ، کیونکہ ایک پولیس کے سروس کے حاضر سروس صاحب جو تھے وہ اس کے انچارج ہیں اور تھے، اور پھر اس کے بعد میرا خیال ہے وہی ہیں شاید، ہاں وہ بھی رضوان ہی ہے میرا خیال، اچھا شاید وہی ہیں۔ تو پھر سمجھ لیا گیا کہ یہ پولیس کا حصہ ہے، پولیس سروس کا حصہ ہے، حالانکہ یہ پولیس سروس کا حصہ دنیا کے کسی کونے میں نہیں ہوتا اور ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ ہر کام الٹا ہے نا، ہمارے ہاں جو ہے وہ مطلب کہ ہم اس بات کو کہہ کے کہ ساؤتھ وزیرستان اور نارتھ وزیرستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بڑی خراب ہے اور وہاں پہ شر پسند ہیں، وہ یار وہاں کے لوگوں کی بات تو سنیں، وہاں پہ جو دن رات بغیر نمبر پلیٹوں کے ٹرکوں کے اوپر جو چوری کر کے منرلز لائی جاتی ہیں اور جا کے وہ بلیک مارکیٹ میں بیچی جاتی ہیں، اور جب ان 100 200 ٹرکوں نے وہاں سے وہ معدنیات لے کے فرار ہونا ہوتا ہے تو وہاں پہ کرفیو لگا دیا جاتا ہے اور وہ لوگ احتجاج کرتے ہیں۔ اور احتجاج کس بات پہ کرتے ہیں کہ جناب آپ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ یہاں سے جو منرل نکلے گی اس کا 5% یا 15% جو ہے وہ اس کے لیے مقامی سکول اور ہسپتالوں کے لیے استعمال ہوگا۔ آپ تو 85% ریاست کو نہیں دے رہے تو ہمیں 15% کیسے دے سکتے؟ یہ تو میرا خیر آگے آرگومنٹ ہے۔ تو آپ جناب وہ ہسپتال بنائیے، آپ ہر مہینے ہر 15 دن کے بعد 1 دن کا 2 دن کا کرفیو لگاتے ہیں، یہ 300-400 ٹرک نکال کے لے جاتے ہیں یہاں سے معدنیات کے، چائنیز کو جا کے فروخت کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کس کو جا کے فروخت کر دیتے ہیں، کوبالٹ شبالٹ نکلتا ہے وہاں سے، ہیں بڑی مہنگی دھات ہے، جہاز ہوائی جہاز بنتے ہیں یار اس سے، اور دوسرے جہاز جو ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں۔ تو وہ اب کون یہ چوری کرا رہا ہے،
کون کرفیو لگوا رہا ہے, کون یہ ڈکیتی کر رہا ہے, اس کے خلاف جب وہاں کے لوگ جو ہیں وہ آواز اٹھاتے ہیں تو ان کو شر پسند کہہ کے انہوں نے حملہ کر دیا اور اتنے جوان شہید کر دیے. اب میرا دکھ اور میری تکلیف یہ ہے کہ دونوں طرف جو ہے وہ میرے ہی بیٹے شہید ہو رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اصل مسئلے کی جڑ کو تو پکڑیں یار, جو ڈکیتی وہاں پہ ہو رہی ہے. خیر اس سے ہٹ کے واپس آتے ہیں. تو یہ جو 1122 کو پولیس کے متحد کیا ہوا ہے تو اب ہو گئی ڈسپلن فورس. تو ڈسپلن فورس کا کوئی اہلکار جو ہے وہ اپنے اعلیٰ حکام کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ مخاطب نہیں ہو سکتا. یہ پوائنٹ آف ویو لیا ہے 1122 کی ایڈمنسٹریشن نے. لیکن وہ جو رضوان صاحب ہیں جو کہ میڈیکل افسر ہیں یا جو بھی تھے اور ان کی ڈیوٹی کنٹینر کے اوپر لگی ہوئی تھی, ان کو دھکے بھی پڑے اس کے اوپر کہ وہ کیوں پاس گئے خان کے, کیونکہ ڈرامہ, اب تو میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ ڈرامہ جو ہے اس نے بیچارے نے بے نقاب کیا اپنی نوکری پہ اپنی جاب کے اوپر کھیل کر. لیکن جس طرح اس کی ٹرولنگ ہو رہی ہے, جس طرح اس کی کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے, جس طرح اس کی بک بک ہو رہی ہے اس کے خلاف, یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. اور اس طرح کے موقع کے اوپر ایسے بے گناہ لوگوں کے لیے جن کو سنگل آؤٹ کر کے ٹارگٹ کرتا ہے وہ انسٹرومنٹ جو پاکستان کے قومی خزانے سے پیسے خرچ کر کے 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ نامی انسٹرومنٹ کے طور پہ ڈیولپ کیا گیا تھا اور پھر پی ٹی آئی کے حوالے کر دیا گیا. اور اب بھی پاکستان کے 4 انتظامی یونٹس پنجاب, کے پی کے, گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے قومی خزانوں کے اندر سے رقم کی ڈکیتی کر کے, چوری کر کے, ارسلان خالد جیسے غلیظ لوگوں کے ذریعے اس قوم کے اذہان تبدیل کرنے, ان کو گالیاں بکنے, ان کے خلاف بک بک اور بکواس کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اور اس کے لیے وہ بڑے دھڑلے کے ساتھ ہزاروں لوگوں کو ہائر کرتے ہیں اور ان ہزاروں لوگوں کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ وہ رضوان جیسے ہر شخص کو جو کہ عمران احمد خان نیازی کی کسی بھی الٹیریئر موٹیوز کے اندر رکاوٹ بنتا ہے, اس کی وہ ایسی تیسی پھیر سکیں, اس کی وہ ای تئی کر سکیں. تو یہ ہے جی داستان, یہ ہے وہ جسے کہنا چاہیے مطلب کہ مرثیہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں آج پیش کرنا تھا. آپ اگر سوشل میڈیا پہ ہیں تو رضوان کے لیے آواز اٹھائیے, اس نے اپنا فرض ایمانداری سے ادا کیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ سے حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.